جی اچھا، مفتی مفتی نظام الدین شامزئی صاحب اور مولانا سرفراز خان صفدر اور مولانا منظور جی مینگل، ان لوگوں کو پہلے دو کو پڑھا اور ان کو سنا. وہ کہتے ہیں کہ جو آئمہ اربعہ کا مسلک ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ ظاہری صفات کی نفی نہیں کرتے. یعنی وہ کہتے ہیں جیسے ید ہے، کی صفت ہے تو ید مانتے ہیں لیکن اس کی کیفیت اور کو تفویض کرتے ہیں. جبکہ متاخرین جو ہے نا وہ تعویل کرتے ہیں، جیسے کہ عموماً ابھی آپ نے مولانا سجاد الحجابی صاحب کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ وہ اس پہ بڑے ماہر ہیں. تو لیکن وہ یہ جی کہتے ہیں کہ یہ جو متقدمین کا مذہب ہے یہ زیادہ اسلم اور احوط ہے. اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی یہ بڑی ایک آج کل جیسے وہ فیس بک پہ اور بڑی جگہ پہ بحث بھی چل رہی ہے امام تیمیہ کے حوالے سے بھی اور پھر یہ اشعری ماتریدی عقائد کے حوالے سے بھی. اصل میں نا اس میں ان دونوں کا نا یہ جو تفویض کا مسلک ہے یا تعویل کا مسلک ہے، یہ دونوں دراصل یوں سمجھ لو کہ آپ کے سامنے یا آپ کے مخاطبین کے لحاظ سے الگ الگ ہیں. اگر مخاطبین ایسے ہیں جو تھوڑے سے عقلی علوم پڑھے ہوئے ہیں یا انہیں ہر چیز کی توجیہ چاہیے، ہر چیز کی وضاحت چاہیے، تو ان کو آپ تعویل کر کے بتا دیں کہ مثلا ید سے مراد ہے اللہ کی طاقت، اور اسی طرح یہ چیز یا قبضہ کنٹرول. جس طرح کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہر چیز میرے ہاتھ میں، تو مطلب ہے میرے کنٹرول میں. اور اگر وہ سامعین ایسے ہیں جو اس طرح سے اشکالات یا اعتراضات وغیرہ کے وہ ذہن ان کا نہیں ہے، تسلیم کرنے کا ان کا ذہن ہے کسی چیزوں کو، تو پھر ان کو تفویض بتایا جائے. تو وہ کہ یہ اصل میں زمانے کے لحاظ سے یہ جو سلف نے دو نکالے ہیں، وہ اصل میں جن سلفوں نے تفویض کا مسلک نکالا تھا وہ زمانہ اور تھا. جنہوں نے تعویل کا کہا ہے وہ زمانہ اور ہے. تو لہٰذا اب بھی مخاطبین کے لحاظ سے یہ چیز بدل سکتی ہے. گویا کہ یہ کیس ٹو کیس مختلف ہے، دیکھا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی، یعنی اس پہ اتنا اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے رد و قدا کا، اور مطلب میدان ہی سے جانا چاہیے اس پہ. اگر کوئی نہیں تعویل نہیں، یہ کر تو کے خوش ہے تو اس پہ بھی رضامند رہنا چاہیے. بالکل، یہ تو دونوں دراصل اس سلف کے مسالک ہے نا. تو لہٰذا جب تعویل بھی سلف کا مسلک ہے تو کوئی عرض نہیں. اگرچہ ہم آگے ابھی پڑھیں گے، تھوڑا سا اس کو انہوں نے جہمیہ کی طرف شاید منسوب کیا ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا جو امام ترمذی رحمہ اللہ اس طرح سے کہتے ہیں. لیکن اصل میں بات یہی ہے کہ یہ بھی سلف کا مسلک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی صرف اتنی بات ہے کہ یہ جو لوگ اس کو حقیقی معنی پر معمول کرتے ہیں اور جو تفویض کہتے ہیں، وہ میں نے اسی وقت بھی بات کی ہوگی کہ یہ جو ہے نا، یہ اس میں بڑا باریک فرق ہے، اور بہت ہی باریک فرق ہے. تو وہ تھوڑا سا مکسنگ ہو جاتا ہے کہ تفویض اور جو ہے نا صفات کو حقیقی معنی پر معمول کرنے کے درمیان کبھی کبھی وہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں رہے. جی استاد جی، جیسے سمجھ کہ میں آ گئی؟ وہ مولانا سجاد صاحب کے محاضرات میں نے پڑھا تھا کہ حنابلہ میں بھی پھر کچھ لوگوں میں معاملہ مشتبہ ہو گیا نا، جو بالکل تفویض کے ظاہری معنی پہ کے قائل تھے، تو وہ بھی پھر مجسمہ کی طرف ان کا رجحان ہو گیا. تو وہی باریک فرق جو آپ نے بھی جیسا اشارہ کیا، وہی بات انہوں نے بھی کیا کہ وہ ذہن میں رہنا چاہیے. جی جی بالکل. تو لہٰذا اس کو گوئے کہ باقی اس میں بات یہ ہے کہ جو محتاط علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی صفات کو زیادہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے اللہ کی ذات انسان کی سمجھ میں آنے والی ہے نہیں، تو جب وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو پھر ان کی صفات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اسی لیے وہ جو صحابہ کا دور تھا یا تابعین کا دور تھا، وہ بڑا سمپل سا تھا. بس اس کو پڑھ لیتے تھے، اس میں زیادہ کسی مراد کیا ہے یہ کیا ہے، ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے تھے. جی. پڑھے پھر آگے. کل عبارت پوری پڑھی تھی آپ لوگوں نے؟ تو اس کی عبارت پڑھ لی تھی، یہ آخری حدیث کا ترجمہ میرے خیال دوبارہ کر لیتے ہیں. ترجمہ آپ کر دیں. صحیح ہے. یہ انہوں نے جو سوال کیا تھا، اب یہ ان کو کلیئر ہو گیا، ان کی بات پوری ہو گئی، ہم آگے چلیں یا کچھ رہتا ہے جی جی ابھی؟ استاد جی 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 بالکل، بس میں نے جی وہ آپ کی اوپینین ہی لینی تھی، وہ آپ نے دے دی، جزاک اللہ. میں یہ بھی وہی سمجھتا ہوں جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا. جزاکم اللہ. تو یہ حدثنا ابو قریب والی بات کر رہے ہیں حدیث کی جی سر. کہ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ ان اللہ بلتقى، کہ اللہ صدقہ قبول کرتے ہیں، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، اور دائیں ہاتھ سے لیں. دیکھو اصل میں وہ دائیں ہاتھ کا اس میں ذکر آ رہا ہے، اس لیے
फयुरब्बी आहद, तो फिर उसको बढ़ाते रहते हैं तुम में से किसी के लिए, कमा युरब्बी अहदुकुम मोहरो, जैसे तुम में से कोई अपने घोड़े का बच्चा बढ़ा रहा हो। हत्ता इन लुकमत, यहाँ तक कि लुकमा जो है ना, एक लुकमा वो ओहद की तरह बड़ा कर देते हैं। और इसकी किताब और इसकी तस्दीक अल्लाह की इस किताब में, इन अल्लाह की किताब की इस आयत में, अलम यालमु अन्नल्लाहु यक़बलु तौबत अन इबादिही व याखुदु सदक़ात, फिर आगे है वयमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, कि अल्लाह सूद को मिटाते हैं, घटाते हैं, और सदक़ात को बढ़ाते हैं। और मैं हादा हदीसन हसन वक़द रुवी अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहव हादा। जी। अब आगे वो भी वकाल वक़द क़ाल गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म, अब इमाम तिरमिज़ी वही वो सिफ़ात का मसला छेड़ रहे कि बहुत सारे इल्म ने इस हदीस के बारे में कहा है, वमा युशबिहु हाज़ा, और जो इस जैसी रिवायात हैं, मिन अन्न सिफ़ात की, जो सिफ़ात है, यानी रब ताला का नुज़ूल कुल्ल लैलतिन, हर रात को आसमान दुनिया की तरफ। उन्होंने कहा क़द सबतत रिवायात फ़ी हाज़ा, ये रिवायत चूंकि साबित है, व नुमिनु बिहा, हम इस पर ईमान लाएंगे। वला युतवहमु वला युक़ालु कैफ़, और इसका गो है कि हम ये नहीं, ये वहम नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कैफ़ कि ये कैसे है। हाँ कज़ारू यान मालिक इब्न अनस व सुफियान इब्न उयैना व अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अन्नुम क़ालू फ़ी हाज़िल हदीस के अमीर रूहा बिला कैफिन, अमीर का मतलब होता है इनको जारी रखो बगैर कैफियत के। वहाँ कज़ा कौल आलिम मिन अहली सुन्नह वल जमा व अमल जहमिया फ़अनकरत हाज़िहि रिवायात व क़ालू हाज़ा तशबीह, कि जो जहमिया हैं उन्होंने इन रिवायात का इनकार किया, वो कहते ये तो तशबीह है। यानी तशबीह का मतलब है जो वो मखलूक के साथ तशबीह है, कि जैसे अल्लाह मखलूक की तरह नीचे उतरते हैं, मखलूक की तरह उनका हाथ है, ये तो तशबीह है। जी। ये थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब वो कहते हैं वक़्त ज़करा तबारक व तआला फ़ी गैरि मौज़िन, हालांकि अल्लाह ने बहुत सारी जगहों पे अपनी किताबुल्लाह में यद समा बसर का जिक्र किया है। फ़तअव्वलतिल जहमिया हाज़िल आयात, तो जहमिया ने इन आयात की तावील की है। वो फस्सरुहा अला गैरि मा फस्सर अहलुल इल्म, और इसकी तफसीर उसके अलावा की है जो हकीकी आले इल्म करते हैं। वक़ाल, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने आदम को अपने हाथ से नहीं बनाया, उन्होंने कहा यहाँ हाथ से मुराद क़ुव्वत। देखो इन्होंने जामिया की तरफ मंसूब किया, इसी वजह से उसको पसंद नहीं किया गया जो इमाम तिरमिजी ने ऐसा किया है। असल में ना वो जामिया जो है ना, वो उसको यूँ समझ लो कि इस तावील को कतई मानते हैं, लेकिन जो अहले सुन्नत वल जमात है वो एक पॉसिबिलिटी मानते हैं, इस वजह से वो फर्क फिर पड़ जाता है। वकाल इसहाक इब्न इब्राहिम के ये तशबीह इस तरह से है कि यदु कयदिन, जैसे कोई आदमी कहे हाथ हाथ की तरह है, यानी हमारे हाथ की तरह है इंसानों के, या मिस्ल यद, औसमुन कसमिन, या सुन्ना कान मखलूक के कान की तरह या उनके कान की मिसल, या सामुन का सामिन और मिसल सामिन, तो ये तशबीह है। बहरहाल अगर वो ये कहे यदुन व सामुन व बसरुन, कि अल्लाह का हाथ है, समात और बसारत है, वला यक़ूलु कैफ, ना कहे वला यक़ूलु मिसल सामिन वला का सामिन, फ़हाज़ा ला यकूनु तशबीहन, तो ये तशबीह नहीं होगा। जैसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया लैसा कमिथलिही शै व हुवस समीउल बसीर, यानी वो कहते हैं कि तशबीह जो है ना वो नहीं करनी, तशबीह नहीं करनी। बाकी आप कान हाथ को कोई कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें देखो मसला यह है कि आप बेशक तशबीह ना करें, लेकिन जब आप हाथ का लफ्ज बोलेंगे तो हाथ का जो मदलूल है, यानी हाथ का जो माना है लुगत में, वो एक उज़व का है, और वो खास उज़व, हर हर चीज को हाथ नहीं कहते। जैसे मसलन पिलर खड़ा हो उसको हाथ नहीं कहते, ये मोबाइल मेरे हाथ में उसको हाथ नहीं कहते। हाथ एक बाजू जो एक पूरा इंसान का उज़व है, तो गया कि हाथ का एक मदलूल खुद ब खुद आ गया, मसला ही है। तो लिहाजा वो इसी वजह से उसको तफवीज में फिर इस तरह से कर जाते हैं कि भाई अल्लाह ने हाथ वाली सिफत तो बोली है, अब हाथ का मदलूल हम मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम हाथ वाला मदलूल, मदलूल का मतलब होता है जिस चीज पर हाथ बोला जा रहा है, अगर वो हम बोलेंगे ना, फिर ख्वाह हम बिला कैफ का लफ्ज बोले कि भाई कैफियत हमें मालूम नहीं है, तो भाई हाथ को तो आपने मान लिया ना, चलो उसकी मालूम ना हो, मसला मैं कहता हूँ आपके हाथ है, अब मुझे ये नहीं पता आपके हाथ जो है ना वो गए कि लंबे हैं काले हैं कैसे हैं, उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो गए कि जब हम ये मान लेते कि फला आदमी के हाथ है, तो उसका पार्ट हमने मान लिया। तो अल्लाह तो पार्टीशन नहीं है, अल्लाह के पार्ट्स नहीं है, तो इसलिए वो तफवीज में दरअसल वो मदलूल भी अल्लाह के हवाले किया जाता है। लेकिन जो लोग सलफी हजरात है, अहले हदीस हजरात, वो मदलूल मान लेते हैं,
تفصیلات اللہ کے حوالے کرتے. تو یہ باریک فرق آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند متصل من نار الإمام الحافظ بعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في حق السائل. بيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد رضي الله تعالى عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطيه إياه إلا زلفا محرقا فادفئيه إليه في يده. وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أم بجيد رضي الله عنها حديث حسن صحيح. جی یہ باب ہے، باب ما جاء فی حق السائل، کہ جو مانگنے والا ہے اس کا بھی ایک حق ہے. جو وہ آیا ہے تو اس کا بھی ایک حق ہے. کیا فرمایا کہ ام بجید کہتی ہیں کہ وہ ان عورتوں میں سے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ان المسکین لیقوم علی بابی، ایک مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، وما اجد له شیئا اوتیہ، تو میرے پاس کچھ ہوتا نہیں کہ میں اس کو دے دوں. تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان لم تجدی شیئا، اگر تمہیں کچھ نہ ملے تو اوتیہ، جو آپ اس کو دے دے، الا زلفا محرقا، محرقا، مگر ایک جلا ہوا کھر، فَتْفِئِهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ، تو وہ بھی اس کے ہاتھ میں دے دے. وفي الباب عن علي وحسين بن علي وابي هريره وابي امامه رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ام بجید حدیث حسن صحیح. تو دیکھو یہ سائل کا حق تو ہے. سائل کا مطلب ہے جو ہمارے پاس مانگنے آیا ہے، ظاہر اس نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے نا کہ اس کے پاس کچھ ہے. اب اس کا گویا کہ ایک رشتہ جڑ گیا، وہ ہم سے مانگنے کے لیے آئے. اب ہماری ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو وہ چیز دے دیں جو وہ مانگ رہا ہے. وہ نہیں ہے تو اسے کم چیز دے دیں. وہ نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتے تو اس کو دعا دے دیں. دعا بھی نہیں دے سکتے تو اس کو اخلاق کے ساتھ رخصت کریں. تو اگر یہ ساری ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن اگر ہم اس کو ڈانٹیں گے تو کہ یہ ہمارا حق نہیں بنتا، یعنی ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس کو ڈانٹ لیں. ڈانٹنا منع ہے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. وبيقول حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال آتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يؤتيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. قال أبو عيسى حدثني حسن بن علي بهذا أو شبه. وفي الباب الذي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال آتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث أصح وأشبه إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية. وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم ألا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم. وبيقول أحمد وإسحاق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فآتاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي. شابش. اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، تقریباً کوئی 8 مصارف بیان کیے. تو وہ آیت کیسی ہے؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور جو زکوٰۃ پر کام کرنے والے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود ہو. 4 ہو گئے. والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین جن پر قرض ہے، وفی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور جو کیا ہے جو گویا کہ جو مسافر ہے، اور وفی الرقاب گردنوں کو چھڑانے میں. تو اس طرح سے گویا کہ تقریباً 8 قسم کے مصارف بیان کی. اب ان 8 مصارف میں سے 2 مصارف ایسے ہیں، باقی سب میں 2 مصارف کے علاوہ ایک عاملین علیہ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں،
تو ظاہر ہے ان کو زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ان کی ایک جو حق بنتا ہے وہ دی جاتی ہے۔ ایک مؤلفہ قلوب، ان دو کو چھوڑ کر باقی سب میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے ان کا فقیر ہونا۔ مسکین بھی فقیر ہے، فقیر بھی مسکین ہے، جس پر قرض ہے وہ بھی مسکین ہے۔ مسافر کو بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ مسکین ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں مجاہد کو بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ مسکین ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کیا ہے، باقی سب میں مشترکہ چیز ان کا مستحق ہونا ہے، یعنی کہ ان کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہوتا، وہ امراء نہیں ہوتے۔ اب عاملین علی ہاتھ ہو، گویا کہ ایک ڈیوٹی کے ساتھ ہے، تو لہٰذا وہ بھی اس میں سے نکل گیا۔ اب آ جاتے ہیں مؤلفہ قلوب، جن کی دلجوئی مقصود ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ کا ایک مصرف وہ مؤلفہ قلوب بھی تھے۔ 6 قسم کے لوگ ایسے تھے جن کو امیر ہونے کے باوجود زکوٰۃ دی جاتی تھی، دلجوئی مقصود ہوتی تھی۔ کیسے؟ 2 قسم کے کفار تھے، 4 قسم کے مسلمان۔ 2 قسم کے کفار اس طرح سے تھے، ایک وہ کفار جن کا شر بہت زیادہ ہوتا تھا، ہوتے امیر تھے، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ ظاہر ہے جس پر آپ احسان کرتے تو وہ تھوڑی سی حیا کرتا ہے نا، تو تاکہ وہ مسلمانوں کا حیا کرے، مسلمانوں کے جو غریب مسلمان ہیں یا جن پر ان کا کنٹرول ہے ان کا حیا کرے، اور اسلام کی مخالفت اتنی زیادہ نہ کرے، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے بسا اوقات زکوٰۃ دی جاتی تھی، حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتا تھا۔ یعنی کافر پہ تو ایسی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی نا، لیکن اس کو دی جاتی تھی۔ دوسرے وہ کافر جن سے تھوڑی سی خیر کی امید ہوتی ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتا ہے، تو اس کو مزید مانوس کرنے کے لیے کیا کی جاتی تھی، اس کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ یہ تو ہو گئے 2 کافروں میں۔ 4 قسم کے امیر مسلمانوں کو بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ گویا کہ دی جاتی تھی۔ ایک وہ مسلمان جو کسی قبیلے کے سردار ہوتے تھے، تو قبیلے کے سرداروں کو دی جاتی تھی تاکہ وہ نا مزید مسلمانوں کی حمایت کرے، وہ مزید اپنے قبیلے کو نا اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرے، ایک یہ ہوتا تھا۔ دوسرا وہ نو مسلم جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں لیکن ابھی وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہے کہ یار میں کدھر آ گیا، کیا کیا بنے گا میرا، تو ان کو تھوڑا سا مزید پختہ کرنے کے لیے بھی ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، ہاں وہ خود ہی مالدار ہو۔ تیسرا ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی جو اسلام کے بارڈر پہ رہتے تھے، سرحد پہ رہتے تھے، تو ان کو نا تھوڑا سا امیر کیا جاتا تھا تاکہ اگر کبھی مسلمانوں کی کمک نہ بھی پہنچے وہاں تک، کفار ان پر حملہ کرے تو ان کے پاس تھوڑا سا خود بھی کچھ ہو، طاقت استطاعت۔ اور ویسے بھی چونکہ وہ کفار کے بارڈر پہ رہتے تھے نا، تو کہیں کفار ان کو اپنے ساتھ شامل نہ کرے پیسے دے کر اور ان کو خرید نہ لیں، تو اس لیے ان کو مسلمان پیسے دیتے تھے تاکہ وہ جو ہے نا مسلمان، کافر ان پر ڈورا ڈالے، کافر ان کو مال کی لالچ دے، پہلے ہی مسلمان ان کو مال دے رہے ہو، تو چونکہ وہ سرحد والوں کو نہ ذرا اس طرح سے ان کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ اور چوتھا، کوئی بھی بااثر آدمی جو سردار نہ ہو یا نہ ہو، جو بھی ایک بااثر آدمی ہوتے تھے، تو ان کو گویا کہ وہ دی جاتی تھی، تو اس کو کہتے ہیں مؤلفہ قلوب۔ اب مؤلفہ قلوب جو ہے نا یہ پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے پھر بعد میں دینے سے منع کر دیا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو زمانے کی بات ہے جب اسلام کمزور تھا، ہمیں ہر چیز کے ہر شخص کی دلجوئی کی ضرورت ہوتی تھی، اب دلجوئی کی ضرورت رہی نہیں، اب ہم خود طاقتور ہیں، تو لہٰذا اب یہ جو ہے نا اس کو ہم نہیں دے سکتے، ہم مؤلفہ قلوب کو نہیں دیں گے۔ باقی اس میں یہ بات ذہن میں رکھنا، تھوڑا سا نا علماء میں یہ تھوڑی سی اختلافات ہے، میں اس میں آپ کو نہیں لے کر گیا کہ ان 6 میں سے اب کس کو دی جا سکتی ہے۔ کچھ فقہا اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی کافروں والے کو نہ دے، مسلمانوں کی کچھ قسموں کو دے دے، کچھ کہتے ہیں نہیں کافروں والوں کو بھی دے دے، تو اس طرح سے ان میں کچھ ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اوور حال اتنی بات ہے کہ مؤلفہ قلوب اب رہا نہیں، اس شکل میں نہیں رہا جس شکل میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یا تو مکمل ہی ختم ہو گیا، یہ جزوی طور پر تقریباً ختم ہو گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اب ضرورت نہیں۔ اب یہاں ایک بحث پھر چلتی ہے کہ کیا ایک صحابی قرآن کے حکم منسوخ کر سکتے ہیں؟ خواہ خلیفہ راشد ہی صحیح، وہ قرآن کا حکم کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں منسوخ کرنا نہیں ہے، یہاں دراصل قرآن کے اس حکم کی علت نکالی گئی، ایک اتفاقی علت۔ وہ علت کیا ہے؟ اسلام کا ذوف۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کی دلجوئی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ویک ہے نا، آپ کو اس کے احسان کی ضرورت ہے، آپ کو اس کو کچھ اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ نا وہ آپ سے طاقتور ہے، تو لہٰذا اسی لیے تو اس کو گویا کہ دیا جاتا تھا۔ دلجوئی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو گویا کہ دل مائل کرے، ان کا تھوڑا سا
جو ان کے اندر دشمنی ہے، جو ان کے اندر نفرت ہے، اس کو کم کیا جائے. تو گویا کہ اب تو ہمیں کسی کی دلجوئی کی ضرورت نہیں. اب اسلام اتنا طاقتور ہو گیا کہ لوگ اسلام کے کوئی بسا اوقات اسلام میں ہی ان کو عزت ملتی ہے، ان کو پناہ ملتی ہے. تو یہ گویا کہ اصل میں یہ معلول ہے کس کی؟ اسلام کی کمزوری کے ساتھ. تو لہٰذا اگر کبھی اسلام پھر کمزور ہو گیا، یا کسی ایسا علاقہ ہے جہاں اسلام پھر کمزور ہے، جیسے خاص طور پر اگر آج کے حساب سے ہم دیکھیں ہندوستان ہے. اب ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا، وہ کچھ علاقوں میں جہاں ہندوؤں کی کثرت ہے کمزور ہے. اب اگر وہ، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی علماء کے فتوے میں نے دیکھے نہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح کے اپلائی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے علماء نے فتوے دیے میری نظر سے نہ گزرے ہوں. بہرحال میں نے دیکھے نہیں. میں ویسے ایک کہ سمجھ لو کہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جیسے مثلا کسی ہندو علاقے میں مسلمان رہتے ہیں، امیر مسلمان ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، اب اس کے آس پاس سارے ہندو ہیں، تو وہ ان میں سے کچھ ہندوؤں کو زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ جو ہے نا وہ کہ مسلمانوں کی جو تھوڑی سی کمیونٹی اس کا خیال رکھے. تو اب کہ وہاں اسلام ویک ہے، تو جہاں اسلام کمزور ہوگا وہ لوگ جو ہے نا گویا کہ اس کو، اس حکم کو استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہاں اس کو گویا کہ کیا نہیں کیا گیا، یہاں اس کو منسوخ نہیں کیا گیا. صرف کیا کیا گیا؟ صرف معلول بھی علت ہے، اس کی علت ختم ہو گئی. تو جب علت دوبارہ آئے گا حکم بھی دوبارہ آئے گا. اب آپ اسی تفصیل کے ساتھ حدیث کو دیکھیں. تو صفوان بن امیہ کہتے ہیں نا، یہ اصل میں بڑے بڑے سردار تھے. یہ صفوان بن امیہ یا آگے کچھ آ رہے نام، یہ دراصل نا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے نا ان کی دلجوئی کے لیے مال غنیمت میں سے بہت سارا حصہ دیا. اصل میں نا یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ یہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ مال غنیمت کی ہے، کیا زکوٰۃ میں سے آپ علیہ السلام نے دیا یہ نہیں دیا؟ تو لگتا ہے کہ کوئی حدیث ہے نہیں، یا محدثین اس کو کیپچر نہیں کر پائے اس واقعے کو جس میں نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا ہو. عموماً اس حدیث میں ذکر کرتے مال غنیمت کا، لیکن پھر دوسرے علماء اس کو اسی انداز سے دیکھتے کہ مال غنیمت کا بھی ایک طریقہ کار قرآن نے طے کر دیا ہے. تو لہٰذا اگر اس میں وہ مؤلفہ قلوب کر رہے ہیں، یعنی فقر اور مسکنت یا باقی مصارف سے ہٹ کر، تو پھر زکوٰۃ میں بھی اسی طرح ہوگا. ہو سکتا ہے زکوٰۃ دیا ہوگا، لیکن چونکہ زکوٰۃ اتنی وہ سامنے دی نہیں جاتی اتنا اوپن جس طرح مال غنیمت ہے، اس لیے وہ واقعہ کیپچر نہیں ہوا، اور مال غنیمت کا جو واقعہ ہے وہ زیادہ بیان کیا جاتا ہے. تو صفوان بن امیہ کہتے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حنین والے دن دیے تھے، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، کہتے وہ تو مجھے مخلوق میں سے بڑے مبغوض ترین لگتے تھے. فما زال یوتینی، وہ مسلسل مجھے دیتے رہے، حتی انہ لأحب الخلق الیہ، یہاں تک کہ وہ سب مخلوق میں میرے پسندیدہ بن گئے. ظاہر ہے ایک جو اصیل انسان ہوتا ہے وہ احسان کبھی بسا اوقات غلام بن جاتا ہے، کہ جب کسی پر احسان کیا جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی حیا آتی ہے. اب آگے امام ترمذی نے اس کی ایک اور سند بیان کی. پھر آگے امام ترمذی کہتے ہیں صفوان والی حدیث، اس کو معمر وغیرہ نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، کہ صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے دیا، گویا کہ یہ حدیث زیادہ اسا و اشبہ ہے. اور سعید بن مسیب جو ہے نا ان صفوان بن امیہ، اس طرح سے. اور وقد اختلف اہل العلم، کہ اہل علم کا مؤلفہ قلوب کو دینے کے بارے میں اختلاف ہے. اکثر اہل علم کہتے ہیں اللہ یعطوا، کہ اب نہ دیا جائے. وقالوا، وہ کہتے ہیں انما كانوا قوما، یہ کچھ ایسے لوگ تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، کان یتألفهم علی الاسلام، انہیں اسلام کی طرف مائل کیا جاتا تھا، مانوس کیا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں. ولم یروا، اور وہ علماء اب نہیں سمجھتے ہیں کہ آج دیا جائے زکوٰۃ میں سے مثل هذا المعنی، اس علت کی وجہ سے. اور یہ سفیان ثوری علیہ کفا کا قول ہے، یہ احمد اسحاق کا قول ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو آج اگر اسی حالت پر ہو اور امام یہ سمجھتا ہے ان یتألف مال الاسلام، کہ انہیں اسلام پر مانوس کرے تو انہیں دے دے. وہ قول شافعی، وہ امام شافعی کا گویا کہ کیا ہے، قول ہے. جی آگے ہے، یہ ختم ہو گیا. یہ اب سمجھ میں آ گیا یہ مؤلفہ قلوب والا؟ جی سر. جی پھر پڑھو آگے. یہ طارق صاحب کا ہاتھ کھڑا ہے، وہ شاید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. اب پوچھیں پوچھیں. پوچھ لیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی المتصدق، دیکھیے نہیں پوچھ رہے ہیں یہ طارق صاحب. کو پتہ نہیں وہ جواب نہیں دے رہے. جی طارق بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ چلو جی. آپ میوٹ ہیں. چلو ابھی میوٹ ہے، بعد میں پھر پوچھ لیں. جی
بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته وبيقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية فإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال نعم حجي عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه إلا من هذا الوجه وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقالت بعضهم إنما الصدقة الشيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله وروى سفيان الثوري وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء. جی، یہ باب کس بارے میں؟ باب ماجا فی المتصدق یرث صدقتہ، کہ جو صدقہ دینے والا ہے وہ اپنے صدقے کا وارث بن جائے. کسی کو صدقہ دیا ہے، وہ اس کا اپنا لگتا تھا، پھر وہ مر گیا ہے اور وہی چیز اس مالک کے پاس واپس آ جائے میراث میں. کیا وہ لے سکتے؟ اس نے تو وہ چیز صدقہ کی تھی، اس کا گویا کہ بیان کر رہے. تو حضرت بریدہ کہتے کہ میں نبی علیہ السلام کے ہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خاتون آئی تو انہیں کہا اللہ کے رسول انی کنت تصدقت، تو میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقہ کی تھی. ظاہر نفلی صدقہ ہوگی کیونکہ ماں باپ کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں. وہی نہ ماں تب میری ماں فوت ہو گئی. قال آپ نے فرمایا وجب اجر کے، آپ کا اجر تو ثابت ہو گیا. وردها علیک المیراث، اور وہ چیز آپ کو میراث میں واپس آئی. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول کان علی اسو مشارن، ان پر ایک مہینے کے روزے ہیں. افاصوم، میں ان کی طرف سے روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا سومیانا، روزہ رکھو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے حج کبھی نہیں کیا کہ میں اس کی طرف سے حج کروں؟ قال نام، نے فرمایا حج کرو. حجی آنا، ہاں اس کی طرف سے حج کر لو. جی، اب امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ بریدہ کی حدیث ہمیں معلوم نہیں ہے مگر اسی طریق سے. اور عبداللہ بن عطا جو یہ ثقہ اہل الحدیث کیا اور عمل اسی پر اکثر اہل علم کیا کہ آدمی جب صدقہ کرے ثم ورثہ، پھر اس کا وارث بن جائے تو اس کے لیے حلال ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ صدقہ تو ایسی چیز ہے جو اس نے اللہ کے لیے رکھا تھا. فیضا ورث، یا جب وارث بن گیا، فیجب ان یصرف یا فی مثلی، کہ وہ اس کے اسی مصرف میں دوبارہ خرچ کریں، دوبارہ صدقہ کریں. اور سفیان ثوری اور زہیر نے اس حدیث کو عبداللہ بن عطا سے نقل کیا. جی، دیکھو اس میں جی ختم ہو گیا. جی سر، اب آگے یہ بات. جی جی، وہ جو صدقہ دیا وہ تو کسی اور کو نہیں دے دیا تھا، پھر وہ اس کے حصے میں کیسے آ گیا وراثت میں؟ نہیں نہیں، انہوں نے وہ صدقہ دیا اپنی ماں کو، اپنی ماں کو ایک باندھی صدقہ کر دی. اچھا ٹھیک ہے، صدقہ نفلی ہے نا، صدقہ نفلی. ہاں، اب ماں جی فوت ہو گئی تو ٹھیک، میراث تو بیٹی کو ملتی ہے، تو وہ والی جی گویا جی کے بیان کر رہے ہیں. دیکھو اس میں نا ٹھیک، اس باب میں دراصل فقہ کا ایک اصول کار فرما ہے جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ تبدل الید تبدل ملک، کہ جب قبضہ تبدیل ہوتا ہے نا تو پھر ملک تو پھر اس کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے. یعنی مطلب ہے کہ جب ملکیت بدل جاتی ہے، قبضہ بدل جاتا ہے، تو چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے. جیسے وہ اس کی مشہور حدیث ہے کہ ہاں ان تبدل الملک یوجب تبدل العین، کہ وہ چیز ہی بدل گئی ہے. جیسے وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس وہ گوشت آیا تھا صدقے کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا 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 ہے؟ فرمایا صدقے کا گوشت ہے. پہلے انہوں نے فرمایا ہمیں ہمیں گوشت کھلاؤ. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پاس صدقہ آیا ہے. تو آپ نے فرمایا آپ کے پاس صدقہ آیا ہے، جب آپ مجھے دیں گے تو وہ ہدیہ بن جائے گا. تو گویا کہ اب وہ چیز انہوں نے صدقہ کی تھی، لیکن وہ چیز اب واپس جب اس کے پاس آ رہی ہے، وہ میراث میں آ رہی ہے نا، تو لہٰذا اس کی حیثیت بدل گئی. تو چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے جب وہ کسی اور کے پاس جاتی ہے. اب وہ پہلی کی طرح رہتی نہیں، اب وہ اور چیز بن گئی. پھر جب اس سے کسی اور کے پاس، یعنی چیز تو وہی ہے، مطلب اس کا حکم اب بدل گیا. تو یہاں بھی وہی ہے کہ وہ صدقہ الگ ہے، الگ چیز میں تھا، اب یہ صدقے والی چیز رہی نہیں، کیونکہ اب وہ چیز اس کی بن گئی تھی نا، اس کی ماں کی، ان کی ماں کی. تو اب وہ ان کی ماں کی جب وہ چیز بن گئی ہے تو اب گیا کہ ان کی ماں کی چیز اس کے پاس آ گئی. تو لہٰذا اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیا کر دیا، اس نے اپنا صدقہ واپس لے لیا، اب اس کا صدقہ یہ رہا
کیونکہ اس میں ملک تب بدل چکا تھا، یہ چیز اب اس کی نہیں رہی. جیسے مثلا میرا موبائل ہے، یہ میرا ہے، لیکن جب میں اس کو بیچوں گا پھر میرا موبائل تو نہیں رہے گا نا. میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے میرا موبائل ہے، اب یہ میرا موبائل رہا نہیں. تو لہٰذا یہاں بھی وہ چیز اب صدقے کی نہیں رہی، یہ اصول اس میں کار فرما ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، جزاک جی اللہ. آگے. استاد جی، اس کے اندر یہ استاد دوسرا رمضان جی جی جس طرح یہاں پر ذکر کیا ہے، روزے کیا کسی کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ دیکھو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم احناف کے یہاں جو نفلی جو بدنی عبادات ہیں ان میں نیابت نہیں چل سکتی، جیسے نماز اور روزہ. جو خالص مالی عبادات ہے جیسے زکوٰۃ، یا مالی اور بدنی عبادات کا کمبینیشن ہے جیسے حج، اس میں گویا کہ نیابت چل سکتی ہے. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں یہاں اس کی طرف سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دو. اس کو ہم اس پر معمول کرتے ہیں. تو گویا کہ اس کو فرض روزہ جو ہے نا بدنی عبادات میں اصول یہ ہوتا ہے کہ نماز شریعت ہم سے کیوں پڑھواتی ہے؟ تاکہ ہم تھک جائیں نا، ہمارا بدن استعمال ہو. اب جب بدن کسی اور کا استعمال ہو رہا ہے، میرا استعمال ہی نہیں ہو رہا، تو وہ عادت میں چل سکتا ہے. مثلا میں آپ کو کہوں آپ میری طرف سے فلاں کو 1,000 روپے دے دو، تو جب آپ میری طرف سے دو گے وہ پیسے میرے ہی خرچ ہو گئے. اگرچہ آپ نے اپنی جیب سے دیے لیکن وہ تو آپ نے بعد میں لینے مجھ سے ہی ہے. تو لہٰذا گویا کہ وہ کیا ہو گیا، اس میں اصل میں مال خرچ کرنا مقصد ہوتا ہے. تو مال تو خرچ ہو جاتا ہے خواہ دوسرا دے دے، لیکن بدنی عبادات میں اصل میں بدن کو تھکانا ہوتا ہے. تو اس میں تو ایک دوسرے کے بدن تھکانے سے وہ جو اصل ہے جس پر یہ چیز ہے اس کا بدن تھکا نہیں. تو لہٰذا پھر کیسے اس کی عبادت ادا ہو گئی؟ اس لیے بدنی عبادات میں نیابت جائز نہیں ہے. مالی اور بدنی کا جو کمبینیشن ہے، اصل میں حج میں پھر یہ ہو جاتا ہے اگرچہ اس میں بھی بدن کو تھکانا ہوتا ہے، لیکن جس آدمی کا بدن کام نہیں کر رہا یا وہ فوت ہو گیا تو وہ اس کا مال تو یوز ہو گیا نا. تو گیا کہ اس میں وہ والا مقصد تو پھر بھی حاصل ہو گیا کہ اس کی طرف سے مال لگ گیا. تو اس وجہ سے بھی وہ عبادت پھر ادا ہو جاتی. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا اب؟ سر جی، اس کی پھر تعویل کیا کی ہے تو اس جو میں حضور نے سے کہا ہے کہ جی جی آپ، جو حضور نے کہا کہ آپ رکھیں، اس کی تعویل کیا ہے پھر؟ اس کی طرف سے گویا کہ فدیہ ادا کر دیں، کی طرف سے اچھا روزے رکھیں. مطلب یہ کہ اس کے روزے کو آپ کیا کر دیں، وہ گویا کہ آپ جو اس کا پراپر طریقہ ہے اسی کے مطابق آپ اس کو کر لو، یعنی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں. یہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں بدنی عبادت میں نیابت جائز اور بعد میں منع ہو گیا ہو، اس طرح کی بھی اس کی تعویلات کر سکتے جی جی. ہیں. جی آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی کراہۃ العود فی الصدقہ. ایک یقول اور بھی حدثنا. چیز ہے، اس کی ایک اور بھی تعویل کی گئی ہے. ایک منٹ، ایک منٹ. جی، اس میں ایک اور بھی تعویل ہے، وہ بڑی مشہور تعویل ہے کہ آپ اس کی طرف سے روزہ رکھیں. مطلب یہ روزہ آپ رکھ لیں، ثواب ان کو ہدیہ کر دے. تو یہ کہ یہ ایصال ثواب کا پھر مسئلہ ہو جائے گا. مطلب یہ کہ مثلا ایک آدمی کی ماں نے روزے نہیں رکھے، اب وہ اس کی طرف سے روزے تو نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ یہ تو کر سکتی ہے کہ وہ نفلی روزے رکھا کرے. وہ مثلا 500 نفلی روزے رکھے اور اس کا ثواب ماں کو ہدیہ کر دے. تو ماں کے اس میں تو 500 نفلی روزے آ گئے نا. تو جب 500 نفلی روزے آ گئے تو وہ اس کی اصل روزوں کے لیے گویا کہ وہ قیامت والے دن وہ میٹیریل بن سکتا ہے کہ اس کے اصل روزوں میں کوئی کام دے دیں. تو اس سے وہ ایصال ثواب اس پر معمول کرتے کہ روزہ خود رکھو تو ثواب اس کو ہدیہ کر دو. سومیانہ کا یہ بھی مطلب ہے. اور یہ پھر ہماری دلیل بن جاتی ہے کہ عبادات بدنیہ میں ایصال ثواب ہوتا ہے. یہ شوافی وغیرہ کہتے ہیں صرف عبادات مالیہ میں ہوتا ہے، یا مالیہ اور اس کا کمبینیشن میں وہ کہتے ہیں بدنی عبادات میں ایصال ثواب ہی نہیں ہوتا. جیسے آپ کسی کی آپ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب دیں، آپ نوافل پڑھ کر اس کا ثواب کریں، آپ روزہ رکھ کر اس کا ثواب کریں، ان کے یہاں نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں ہو جاتا ہے، اور اب تقریباً سب یہ اس کو مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے نا شوافے ہو یا جو بھی ہو، جس کے یہاں بھی فوتگی ہوتی ہے وہ قرآن خوانی ضرور کراتے ہیں. تو کہ یہ اب عملی طور پر تقریباً تمام مسلمان اب اس کے قائل ہیں. ایکسکیوز می جی سر، آگے. وہ جو حدیث ہے کہ جی نیک اولاد کیا جاری ہے، اولاد کا تو ہر نیک عمل جو ہے اس میں سے والدین کو ثواب ملتا ہے. پھر تو سر اس وہ میں تو اب کیا ہے، چاہے کیا اولاد سوال ہے؟ اس میں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اولاد چاہے کہے یا نہ کہے، اللہ تعالیٰ خود ہی سے وہ دے رہا ہوتا ہے اجر اس کا.
اصل میں نا وہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ اصل میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ایصال ثواب اور جو اولاد کا ہوتا ہے نا۔ اصل میں شریعت کا ایک اور اصول ہے کہ جو آدمی نیکی کا ذریعہ بنتا ہے نا، تو اس نیکی کے عمل ذریعہ بننے کی وجہ سے ذریعہ بننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو پڑھا ہے نا، اب اگر اس کا ثواب اللہ نے دینا ہو تو مجھے دے گا، لیکن جو لوگ اس پڑھانے کی اہلیت میں میرا ذریعہ بنے تو ان کو بھی اس کا ثواب جائے گا۔ اب ان کو ثواب پڑھانے کا نہیں جائے گا، ان کا ثواب اس پہ جائے گا کہ انہوں نے ایک نیک عمل بننے کا ذریعہ بن گئے۔ تو دراصل والدین جو ہوتے ہیں وہ دراصل اولاد کی تربیت جب ایسے کرتے ہیں کہ وہ نیک اعمال پہ لگتے ہیں، تو وہ وہی ہے کہ انہوں نے گویا کہ ان کو ایک اچھے راستے پر ڈال لیا، تو اس لیے پھر وہ ذریعہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ جبکہ ایصال ثواب ہی الگ ایک چیز ہے۔ ایصال ثواب یہ ہے کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کا جو ایک ہانر ہے، یا اس عبادت کا جو ایک پورا ثواب ہے، یا جو سمجھ لو کہ مثلا جو اس کی پورا ایک سٹیٹس ہے، وہ سٹیٹس ہی کسی اور کو دے دیتا ہے، تو وہ اس میں سے پھر نہیں آتا۔ تو لہٰذا وہ اگر وہ بے شک اس کی طرف سے روزہ نہ رکھے تو اس کے روزے کا ثواب اس کی ماں کو تو ملنا تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے کیا بنے تھے؟ ذریعہ بنے تھے۔ لیکن جب وہ روزے رکھ کر باقاعدہ اپنی ماں کے نام کرے گی تو پھر الگ صورت ہے۔ سمجھ میں آ گیا دونوں میں فرق؟ جی سر۔ استاد جی، لیکن اس میں پھر نماز جنازہ بھی تو آتی ہے نا، وہ بھی تو مطلب ایک بدنی عبادت ہے، پھر زبان سے ادا ہونے والی ایک دعا ہے جو ہم ان کے لیے مانگتے ہیں، تو پھر وہ اسی تعویل میں آئے گی کہ مطلب وہ ہوتی ہے کہ نہیں، یا پھر وہ سنت کے لحاظ سے دیکھا جائے گا اس کو؟ ہاں وہ اور چیز ہے، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ وہ پھر دعا ہوتی ہے۔ دعا تو آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، نہیں دعا میں آپ اس کو ثواب نہیں ہدیہ کر رہے ہوتے، دعا میں آپ اللہ سے سفارش کر رہے ہوتے کہ اللہ تو اس میں کوئی اپنی عبادت کا کوئی ثواب اس کو نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں جب اپنی امی جان کے لیے چیزیں ہدیہ کرتا ہوں تو چونکہ یہ اختلاف ہے کہ بھائی بدنی عبادات میں اختلاف ہے، تو پھر میں مغفرت کی دعا ضرور کرتا ہوں، اس کا ایک خاص وہ رقم رکھا ہوا ہے کتنا پڑھنا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اگر بدنی عبادات نہ بھی گئے تو دعا تو جاتی ہے، نہیں دعا تو آپ کسی کے لیے بھی مانگ سکتے، تو لہٰذا دعا اس میں نہیں آتی، دعا جو ہے نا وہ چلی جاتی۔ تو نماز جنازہ دراصل دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دعا میں اور جی اصال ثواب میں جزاک فرق اللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی جزاک اللہ جی، خیر۔ پڑھے آگے۔ ایکسکیوز می سر، جب ہم قرآن پڑھ کے جو اصال ثواب کرتے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بھی سارا ثواب جو ہے وہ اگلے بندے کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے اور اس کو بھی؟ ایسا ہی ہے۔ تو یہ اصل میں نا ایصال ثواب کا معاملہ بالکل اخروی معاملہ ہے، وہ فقہا تو پھر ہر چیز میں بحث کرتے رہتے ہیں نا، اس کی قانونی پوزیشن واضح کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ظاہر ہے یعنی اللہ تو سخی ذات ہے نا، تو اگر ایک آدمی اتنا سخی ہے، وہ اپنا نیک عمل دوسروں کو دے رہا ہے، تو اللہ پھر اس سے زیادہ سخی ہے نا، تو وہ اس جی نیک عمل کو اللہ تو اس طرح سے کر سکتے کہ اس یہ نیک عمل دونوں کے عمل نامے میں لکھ دیں۔ تو جی لیکن اگر مثلا آخرت والے دن بالفرض ہم یہ فرض کر دیں کہ واقعی اللہ نے وہ پورا عمل ہی، چونکہ قانون ہے کہ ایصال ثواب اپنے دوسرے کو دے دیا، اپنا ثواب یا وہ سٹیٹس دے دیا ہے، تو اگر اللہ اس قانون کے مطابق وہ سہارا دوسرے کو دے دے، لیکن اس میں دوسرے کے ساتھ احسان اور نیکی تو آ گئی نا، تو اس کا ثواب تو ملے گا نا، تو اگر کہ اس کا ثواب تو کہیں نہیں گیا۔ تو ہم جی ایک آدمی مثلا کسی مسلمان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو اگر وہ اس کا سارے ثواب واقعی چلا گیا اور اس کے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں رہا، یعنی کچھ بھی نہ ہونے سے مراد ہے جو اس نے نفلی چیزیں کی تھی ان کے لیے وہ تو ان کے اعمال نامے میں لکھ دی گئی مثلا، لیکن اس آدمی نے احسانات تو کیے ہیں نا، تو اس احسان کا بدلہ پھر اللہ اس کو دے گا۔ لیکن بہرحال علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑی ہی ایک غیرت والی ذات ہے، وہ ایسا نہیں کرے گی، وہ اس کو بھی الگ ثواب دے گی اور ان کو بھی الگ ثواب دے گی۔ جی سر، پچھلے سال میں عمرے پہ گئی تھی نا، تو میں نے نا پہلے عمرہ جی کیا ہوا ہے، آج بھی الحمدللہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے جب پاکستان سے جب ہم گئے تو وہ میں نے اپنے ابا جی کے نام کیا عمرہ، اور جب ہم مدینہ سے مکہ آئے تو وہ میں نے پھر اپنی امی کے نام کیا، کہ میں نے اپنے نام کا کوئی بھی نہیں کیا تھا، زبردست ہو، کیونکہ میں کیونکہ حج اور مالی عبادت تو ایسی ہے، اس پہ تو اتفاق ہوا نا۔ جی استاد جی ایک اور بتائیے گا کہ
ایک ہی ہم جو تلاوت کرتے ہیں وہ ملٹیپل یہ لوگوں ان کی کو آواز مطلب اس گم کا ہو گئی نا ثواب پہنچایا جا ابھی. سکتا ہے؟ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ملٹیپل لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. ملٹیپل لوگوں کو پھر یہ ہوگا ڈیوائڈ ہو جائے گا. جیسے آپ 1,000 روپے ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں, 1,000 10 بندوں کو بھی دے سکتے ہیں, پھر وہ ڈیوائڈ ہو جائے کرے گا. پھر ظاہر ہے ایسا لگتا ہے کہ اس تھوڑا تھوڑا آئے گا نا. لگے صحیح رہا ہے. میں جب اپنی امی جان کی قبر پہ جاتا ہوں تو پھر وہ امی جان کے لیے الگ ہی رکھتا ہوں, باقیوں کو پھر سب کو پھر الگ ہی ان کے لیے الگ پڑھتا ہوں, تاکہ اگر وہ شرکت والا معاملہ ہو جائے تو ان کے لیے الگ ہو جائے, ان کے لیے الگ ہو جائے. لیکن بہرحال ہم انسانوں کی محدود سوچ ہے نا, تو اللہ کی سوچ تو بہت وسیع ہے. اگر ہم سب لیکن کوئی استاد جی، صدقہ کر دے تو اکثر یہ علماء بھی سب جب کے لیے الگ اصالہ کرے گا. ثواب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں اور پھر تمام انبیاء صحابہ کرتے کراتے پھر وہ جو مطلب جس میت کے لیے بطور خاص دعا کی جا رہی ہوتی ہے اس کے لیے کرتے ہیں. تو میں تو اس کو بنیاد بنا کے، کیونکہ صبح میرے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، میں اپنی امی، دادا، دادی، نانا، نانی، اس پانچوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ پڑھ دیتا ہوں. لیکن اب آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے، کبھی کبھار علیحدہ علیحدہ بھی سب کے لیے پڑھنا چاہیے. ہاں علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے نا, کیونکہ ہمیں اس آخرت کے اس کا کوئی نہیں پتہ نا. ہو سکتا ہے وہاں جی جی ملٹیپل لوگوں کو دیکھو, اس میں جو ہم خاص طور پر انبیاء کو کرتے ہیں نا, نبی علیہ السلام کو جو صدقہ کرتے ہیں ان کا تو نام ہر نیک عمل میں لینا چاہیے, اور الحمدللہ لیتے ہیں مسلمان. اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل جب آپ ان کو ہدیہ کرتے ہیں نا, تو ایک تو دیکھو نیک عمل قبول ہوگا تو ثواب آئے گا نا. تو گویا کہ جب آپ نبی علیہ السلام کو دے دیتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ قبول ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا ثواب جو ہے نا وہ پھر ان کے صدقے پھر سب کو مل جاتا ہے. تو وہ نیک انبیاء وغیرہ کو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے خاص طور پر نبی علیہ السلام کو, تاکہ وہ قبولیت تو وہاں ہو, تو اس لیے وہ قبولیت کے لیے اس کو ایسا کیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے ان کو ہمارے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں, تو ہم نے اپنا عمل ان کے گویا کہ اس ثواب ایصال ثواب سے قبول کروانا ہوتا ہے. تو وہ قبول کروا کے پھر گویا کہ باقیوں کو گویا کہ وہ دے دیا جاتا ہے. ایکسکیوز می سر، جی میں جی تو جی نا پوچھیے. بچپن میں جو بھی قرآن پڑھتی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کرتی تھی. پھر جب میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، انہوں نے کہا ہمارے ہدیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ان کی وجہ سے بالکل قرآن ہمارے تک پہنچا ہے. تو جو بھی ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو بھی دے رہے ہیں. اللہ ان کو خود تو دیتا ہے, جی لیکن جب ہم ان کا نام لیتے ہیں نا تو ایک ہماری طرف سے نا گویا کہ ایک ایکسٹرا تعلق ہو جاتا ہے نا, تو اس لیے لینا چاہیے. ٹھیک ظاہر ہے ہے ان سر. کو تو ملے گا, لیکن ہم گویا کہ اپنی طرف سے ایک قسم کا گویا کہ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں, تو پھر ایک اسپیشل قسم کی نا وہ تعلق بلٹ ہو جاتا ہے, اس لیے. جی ٹھیک ہے. تو اللہ اس تعلق کے لیے میں درود بہت زیادہ پڑھتی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، اب قرآن پڑھ کے بھی کہا کروں. ماشاء اللہ. بس یہ اصال ثواب میں نا اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی کیا پڑھتا ہے, کوئی کیا پڑھتا ہے, ذوق ذوق کی بات ہوتے ہیں. میں پھر کیا پڑھتا ہوں, میں زیادہ تر وہ پارہ تو پڑھتا ہی ہوں روزانہ, قل واللہ بھی زیادہ پڑھتا ہوں, 100 بار ضرور پڑھتا ہوں الحمدللہ, روز پڑھتا ہوں. اللہ یہ کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہو کہ رہ جائے, تو اس میں پھر میں اس کو وہ بخاری کی حدیث کو بنیاد بناتا ہوں کہ بھئی 3 بار سبحان اللہ پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ہے. تو میں کہتا ہوں چلو جلدی تھوڑے سے ٹائم میں پورے پورے قرآن کا ثواب دیا جائے. تو اس لیے وہ پھر ذوق ذوق کی بات ہے. کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اور زیادہ اچھا ہے کہ درود شریف تو قبول ہوتا ہی رہتا ہے, اس کا قبولیت لازمی ہے. کسی کا مالیات کا ذوق ہوتا ہے وہ مال دیتے رہتے ہیں, کسی کا جو ہے نا روزوں کا ذوق ہوتا ہے وہ روزے دیتے رہتے ہیں. بہرحال ہمیں اپنے جو دنیا سے جانے والے لوگ ہیں نا, ہمیں انہیں یاد رکھنے چاہیے. جی پڑھے آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة العود في الصدقة. بيقول حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. شابش. دیکھو یہ بابے کے صدقہ واپس لینا یہ مکروہ ہے. تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوار کرایا کسی آدمی کو ایک گھوڑے پر
अल्लाह के रास्ते में, यानी उसको घोड़ा दे दिया। सुम्मा रहा, फिर उन्होंने देखा वो घोड़ा बिका जा रहा है, वो जो है ना बेचा जा रहा है बाजार में। तो फाराद, तो उनका इरादा है कि खुद खरीद ले उनका घोड़ा, तो तुरंत मैं दोबारा खरीद लेता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम, ला तवत फी सदका, अपने सदके में दोबारा दोबारा न लौटिए, सदका दोबारा मत खरीदें। काला अबू ईसा हदा हदीसुन हसनुन सहीहुन वल अमल वाला हाजा इंदा अक्सर आल इल्म। देखो, जब सदके को दोबारा खरीदा जाता है ना, तो एक होता है कानूनन, कानूनन उसको दोबारा खरीद सकते हैं, इसलिए कि वो चीज़ उसकी है। और अभी हमने पढ़ लिया कि जब तबद्दुल मिल्क हो जाता है तो तबद्दुल आयन हो जाता है, चीज़ बदल जाती है। लेकिन इसमें एक और मसला यह है कि जब सदके वाली चीज़ को उसी से दोबारा खरीदा जाता है, तो उस आदमी को तो वो चीज़ मुफ्त में मिली थी ना, सदके वाली को, और दी भी इस मालिक ने दी थी। तो वो इस मालिक की रियायत ज़रूर करेगा, शर्म के मारे, हया के मारे। तो एक किस्म का उस सदके को बुनियाद बनाएगा इस मालिक को नफ़ा पहुंचाने का। तो ये एक किस्म का सदका ही वापस लेना हो गया, यानी उस सदके से दुनियावी फायदा कशीद करना, दुनियावी फायदा निकालना, ये एक किस्म का गोया कि उस सदके को वापस लेना है, इसलिए फरमाया कि ना करो। तो अगरचे उसने सदका वापस नहीं लिया, लेकिन वो जो सदके की वजह से उसको वो जो रियायत मिली, वो चीज रियायती कीमत में मिल गई, वो दरअसल सदका वापस लेने की ही एक सूरत है, इसलिए इसको मना किया गया। अब बात समझ में आ गई? तो जी सर। इसको उलमा यूं कहते हैं कि मुहाबात ना हो, अगर वो असल कीमत पे दे रहे जो एक बाजारी कीमत है, फिर ले ले, फिर तो उसने अपने सदके का फायदा नहीं उठाया। वो नहीं, वो एक बुजुर्ग के बारे में आता है ना कि जब वो किसी जगह कोई चीज खरीदने गए तो उन्होंने कहा भाई बाकियों को तो हम इतने में देते हैं, लेकिन आप बुजुर्ग हैं तो आपको इतने में दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरी बुजुर्गी की इतनी कीमत निकाल ली। तो इसलिए तो वो कह के उस सदके का मार्जिन अगर उसको मिल जाता है तो फिर ये ठीक नहीं हो, और अगर सदके का मार्जिन मिलता ही नहीं, वो जो एक बाजारी कीमत है उस पर ले लेता है, फिर कोई हर्ज नहीं है। जी, आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जा फी सदक़तिन अल-मय्यत। व बिही क़ुल हदसना अहमद इब्न मनीन क़ाल हदसना रऊफ़ इब्न उबादा क़ाल हदसना ज़करिया इब्न इसहाक़ क़ाल हदसनी अम्र इब्न दिनारा अन इकरमता अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी उम्मी तुवफ़्फ़ियत अफ़ा यनफ़उहा इन तसद्दक़तु अन्हा क़ाल नअम क़ाल फ़इन्ना ली मख़रफ़न फ़उशहिदुका अन्नी कद तसद्दक़तु बिही अन्हा क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसन व बिही यक़ूलु अहलुल इल्मि यक़ूलून लैसा शैउन यसिलु इलल मय्यत इल्ला सदक़तु वद्दुआ व क़द रवा बअज़ुहुम हाज़ल हदीस अन अम्र बिन दिनार अन इकरमता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसल क़ाल व माना क़ौलिही इन्ना ली मख़रफ़न यानी बुस्तान। शाबाश। ये वही ईसा अली सवाब वाला बाब है कि मैयत की तरफ से सदका करना है। तो एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरी माँ फौत हो गई है, क्या उनको नफा होगा अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं? फरमाया हाँ। तो उन्होंने कहा मेरा एक बाग है, बहुत सी का मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनकी तरफ से उसे सदका कर लिया। काला अबू इसा हदा हदीस हसन वबी यक़ूल अलिम यक़ूलून लैसा शैअन यसिलुल मय्यत। मैयत को कोई चीज नहीं पहुंचती सिवाय सदका और दुआ के। देखो दुआ आ गया ना, उन्होंने सवाल किया था, तो वो दुआ तो पहुंचती है, क्योंकि दुआ मुझके उनके कुछ मांगते हैं, और सदका माली इबादत है। वक़द रवा बाज़ुम, और बाज़ ने इस हदीस को अमर बिन दीनार से, उन्होंने करमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरसलन। वमाना कौली इन्ना ली मखरफन का मतलब होता है बुस्तानन, यानी बाग। जी, आगे भी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा फी नफ़क़तिल मरअति मिन बैति ज़ौजिहा व यक़ूल हदसना हन्नादुन क़ाल हदसना इस्माईल इब्न अय्याश क़ाल हदसना शुरहबील इब्न मुस्लिम अल-ख़ौलानी अन अबी उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फी ख़ुतबतिही आम्मा हज्जतिल वदा ला तुनफ़िक़ु इम्रअतुन शैअन फी बैति ज़ौजिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा क़ीला या रसूलल्लाह वला ताम क़ाल ज़ालिका अफ़ज़लु अमवालिना व फ़िल बाब अन सअद इब्न अब्बास सअद इब्न अबी वक्कास व अस्मा बिनते अबी बकर व अबी हुरैरा व अब्दुल्लाह इब्न अम्र व आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीसु अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीसुन हसन व बिही क़ूल हदसना मुहम्मद इब्न मुसन्ना क़ाल हदसना मुहम्मद इब्न जाफ़र क़ाल हदसना शुअबतु अन अम्र इब्न मुर्रा क़ाल समिअतु अबा वाइल युहद्दिसु अन आयशा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इज़ा तसद्दक़त अल-मरअतु मिन बैति ज़ौजिहा कान लहा बिही अज्र व लिज़्ज़ौजि मिस्लु ज़ालिक व लिल-ग़ाज़ि मिस्लु ज़ालिक वला यनकुसु कुल्लु वाहिदिन मिनहुम मिन अज्रि साहिबिही शैअन
लहु बिमा कसबा व लहा बिमा अनफकत। قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن لها مثل أجره لها مع نبت حسنا وللخازن مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو صح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل وعمرو بن المرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. आबश माशाल्लाह। ये बाब माजा फी नफक़तिल मरा, कि क्या बीवी औरत खर्च कर सकती है मिम्बई तिजौज, या अपने शोहर के घर में से, क्योंकि वो शोहर का बनाया हुआ घर है, शोहर का माल है। अब बीवी क्या उसकी तरफ से सदका कर सकती है, वो बयान कर रहे हैं। तो अबू उमामा बाली कहते हैं कि मैंने नबी अलैहि सलाम से सुना हज्जतुल विदा वाले खुतबे में, हमने फरमाया कोई खातून खर्च ना करती है कोई चीज़ अपने शोहर के घर में से मगर उसकी इजाज़त के साथ, यानी ना खर्च करे मगर उसकी इजाज़त के साथ। तो कहा गया अल्लाह के रसूल वला ताम, क्या खाना पीना भी नहीं? आपने फरमाया ज़ालिका अफज़लु अमवालिना, ये तो हमारा सबसे आला माल है। यानी मतलब ये है कि खाना पीना भी इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो गंदम है या ये तो खाना है किसी को दे दे, कोई हर्ज नहीं है। तो वह कि वो भी नहीं दे सकती। लेकिन असल में ना इजाजत का उलमा ने लिखा है कि एक इजाजत होती है सराहतन, एक होती है दलालतन। दलाल का मतलब होता है कि उनको पता है कि भाई वो जो मेरा शौहर है उससे खुश हो जाए कि भाई आपने सदका कर दिया, तो दलालतन इजाजत अमूमन होती है। लेकिन अगर वो इतना कंजूस है कि दलालतन को पता है कि वो इस चीज पे नाराज हो जाएगा अगर उसको पता चले, तो फिर गोया कि उसको पहले बताना जरूरी है। लेकिन अगर उसे पता है कि वो इससे मजीद खुश हो जाएगा तो इसी को दलालतन इजाजत कहते हैं, फिर गोया कि दे सकते हैं। वो फिलबाब बिन साद इब्न अबी वक़ास व अस्मा बिनत अबी बकर व अबी हुरैरा व अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हुम व आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीस अबी उमामा हदीसुन हसन। आगे हजरत आयशा वाली हदीस बयान की कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इज़ा तसद्दक़तिल मरा, जब एक खातून सदका करे अपने शोहर के घर में से तो उसे भी उसका अजर मिलेगा और जौज को भी इतना अजर। वलिल खाजिन मिस्लु ज़ालिक, और जो उसका खाजिन का मतलब होता है जिस जो माल जिसके कंट्रोल में होता है, खजांची, तो उसको भी इतना मिलेगा। और उनमें से किसी का अमर भी उसके साथी में से कम नहीं किया जाएगा। लहू भी माँ कसब, शोहर को वो कि उसने कमाया है, वलहा बिमा अनफकत, और खातून को इसलिए कि उसने उसे खर्च कर दिया। अल अबू ईसा हाजा हदीस हसन। और आगे हजरत आयशा की दूसरी हदीसें फरमाती हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इज़ा तिलमर, जब औरत दे दे शोहर के घर में से बिती बिनफसिन, दिल की खुशी के साथ। अब आगे बड़ी अहम कैद है, गैर मुफसिदा, इस हाल में कि वो उसको नुकसान न पहुंचा रही हो। देखो सदके का भी एक वो होता है ना, ऐसा नहीं है कि भाई 1 लाख रुपए सदका कर दे, 2 लाख रुपए सदका कर दे, शोहर का पूरा जो घर है वही सदका कर दे, वो नहीं। तो गैर मुफसिदा का मतलब होता है कि उसको नुकसान पहुंचाना या उसको बिगाड़ना उसका मकसद नहीं होता, बल्कि उसके उस जो उसूल और उसकी चीजें उसकी रियायत रखते हुए थोड़ा बहुत उसमें सदका करना चाहती है। तो फरमाए तो उसके लिए भी उसका अजर मिलेगा। लहा मा नवत हसनन, इस वजह से कि उसने नेकी की नियत की, और खाजिन के लिए भी। हाल अबू इसहादी सुन सही उन, और ये अमर बिन मुर्रा अन अबी वाइल, अमर बिन मुर्रा की हदीस ये ज्यादा सही है। और अमर बिन मुर्रा जो है ला यूज करो फी हदीस यानी मसरूक, वो मसरूक का जिक्र उसमें नहीं करते। ये समझ में आ गया या नहीं आया? उस्ताद जी, इसमें ये जी जी बात मतलब कि एक बीवी है, उसके पास तो अपनी कोई जायदाद प्रॉपर्टी नहीं होती मोस्टली, मतलब अगर उसको पीछे से हिस्सा भी नहीं मिला होता और वो अपने हस्बैंड के की जायदाद से ही खर्च करे, वो कंजूस है या फिर वो सदका करना ही नहीं चाहता, तो क्या इस सबब से औरत ना करे? क्योंकि मतलब जाहिर है उसके पास तो अपना कुछ नहीं होता, और वो बीवी चाहती है कि वो करे खर्च सदके में या फिर किसी और अल्लाह ताला की राह में, या फिर वो ज़कात देना चाहे, तो उसके हक में भी मोस्टली मर्द नहीं होते। जी। देखो उसमें यह है कि कानूनी तौर पर तो वो माल शोहर का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बीवी का कुछ नहीं है। बीवी भी तो उस घर की ही मालिक है, यानी वो तो कानूनी तौर पर शोहर ने कमाया हुआ है। जब वो कभी अलग होंगे या अलग हो गए तो फिर ये समझा जाएगा कि ये शोहर का है या उसका है। लेकिन जब तक वो निकाह के रिश्ते में जुड़े हुए तो वो बीवी का ही घर है। तो लिहाजा वो बीवी को भी इसीलिए सवाब मिलता है कि वो गोया के उस माल को वो खर्च करने के, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोशिश कर रही है। तो वो उसका दरअसल जरिया बन रही है, उसी जिसको हम जरिया का कह रहे हैं,
تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت کی، یا اس نے گویا کہ اس کو گویا کہ خرچ کر دیا. تو اس نے کمایا، اس نے خرچ کر دیا، تو اس لیے وہ ایک اعتبار سے اس کا بھی مال ہے. یعنی اس کے مال کا مطلب ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، وہ اس کی گویا کہ حفاظت کی ذمہ دار ہے. تو اس لیے اس کو اجازت بھی ہے اگر غیر مفسدہ والی قید ذہن میں رہے، اور ساتھ اس کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ وہ اس کے خرچ کرنے کی گویا کہ سبب بنی. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر، سمجھ تو آ گیا، لیکن جی مطلب اس میں یہ بات ہے کہ بہت سی عورتیں جو ہے نا اس چوری چپ کے وہ سب کچھ کرتی ہیں، مسلم مردوں کی اس طرف رجحان نہیں ہوتا صدقات کی طرف، تو اس سبب سے کہ ہاں، مطلب یہ اگر اب آپ چوری نے چپ اچھی کے بات کرے. کی. جی جی، بولے، بات مکمل کریں. جی سر، جی سر، اب بس یہی تک تھی. دیکھو، آپ نے کہا اگر چوری چپکے، دیکھو چوری چپکے وہ کیوں کر رہی ہے، ایک بڑی اہم بات ہے. اگر وہ چوری چپکے اس لیے کر رہی ہے کہ وہ اتنا زیادہ دے رہی ہے کہ شوہر اتنا زیادہ دینے پر رضامند نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر دلالتاً اجازت نہیں ہے، پھر وہ نہیں کر سکتی. یا چوری چپکے وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اتنا بخیل ہے، وہ تھوڑا سا بھی صدقہ نہیں دینا چاہتا، تب بھی وہ دلالتاً اجازت نہیں ہے. تو دلالتاً اجازت ہونا ضروری ہے. دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے پتا ہے کہ اس نے اس کو کہا ہے کہ بھائی دیکھو، یہ جو گھر میں جو بھی مال ہے وہ آپ کا بھی ہے، کوئی کسی غریب کو کبھی آئے دے دیا کرے، کبھی آپ نے استعمال میں لینا ہے لے لیا کرے، تو کہ وہ اس دلالتاً اجازت ہو جاتی. تو ہر بیوی ظاہر ہے اپنے شوہر کے کا مزاج تو سمجھتی ہے نا. تو لہٰذا اگر اسے پتا ہے کہ وہ اس سے خوش ہوگا، بعد میں اس کو بتانے یاد ہی نہیں رہا، اسے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، تو یہ دلالتاً اجازت. لیکن اگر وہ چوری چپکے کر رہی ہے پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اب دلالتاً اجازت ہی نہیں ہے نا. کیونکہ اگر وہ اجازت ہے تو پھر وہ چوری چپکے کیوں کر رہی ہے؟ پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو وہ پھر کیوں اس طرح سے کر رہی، پھر وہ نہ کرے. پھر اپنے اگر اس کے پاس پیسے ہیں وہ خرچ کرے، اور جب اس کے پاس ہے نہیں اور وہ شوہر دینے پر رضامند نہیں ہے، تو شریعت اس بیوی کو پکڑے گی بھی نہیں کہ آپ نے صدقہ کیوں نہیں کیا. لہٰذا پھر وہ تو بری اس ذمہ ہے. وہ فرق سمجھ میں آ گیا اب؟ جی سر، جی سر، تو پھر یعنی اس پر کوئی گناہ چلو جی، نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت تو ہے، نہیں اس لیکن پر. اس کے پاس. ہاں شاباش. اس کی نیت ہے کہ وہ صدقہ کرے، لیکن اس کے پاس اپنا ہے نہیں، جو شوہر کا ہے وہ دینا نہیں چاہتا. تو جی اب وہ بالکل. ظاہر ہے وہ اس کا صرف ایک جذبہ ہے، تو اس جذبے پہ اسے ثواب ملے گا. لیکن شریعت اس کے جذبے کو اتنا وہ آئیڈیلائز نہیں کرتی کہ وہ دوسرے کا مال صدقہ کرے اس کی اجازت کے بغیر. کیونکہ شریعت تو اصولی بات کرے گی نا. تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی وہ اس کا مال ہے، اگر وہ نہیں دینا چاہتا صدقہ، تو مثلا دوسرا آدمی کیوں دے رہا ہے، تو وہ نہ دے. تو اس لیے پھر وہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں بھی نا ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنا کہ اس میں معاملے میں اتنی سختی ہے بھی نہیں، دلالت اجازت والے معاملے میں. دراصل نا جو جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہسبینڈ بیوی کو پیسے دے دیتا ہے کہ بھئی یہ آپ جہاں مرضی خرچ کریں، تو تب تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا؟ ہاں پھر گناہ نہیں ہوگا، پھر تو اس نے اجازت دے دی نا، پھر اس لیے پھر ٹھیک ہے. اب دیکھو، اب یہاں ایک اور ایک صورت بھی ہے کہ وہ بیچارہ اجازت دے رہے ہے کہ آپ خرچ کرو، اور یہ اتنی کنجوسے خرچ نہیں کر رہی. وہ پھر گویا جی کہ وہ پھر صدقہ روکنے میں پھر ان کا بھی ایک قسم کا گویا کہ وہ ہوگا، پھر گویا کہ وہ رکاوٹ بن رہی. تو یوں کیسز بھی آ سکتے ہیں. اس لیے اگر وہ ٹھیک اجازت دے رہا ہے تو پھر ان کو صدقہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. جی یہ ہے سر. کسی کا کوئی سوال وہ کر لو. استاد جی، یہاں جو حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ خازن کو بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا، تو اس کو کس حساب سے ثواب مل رہا ہے؟ مطلب اس کا کیا کردار ہے اس میں؟ ہاں شاباش. اس حوالے سے نا وہ بعض اردو شروحات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ عبداللہ بن مبارک کا نا ایک وہ کاروبار تھا. تو ان کا خازن ہوتا تھا، یعنی جو کاروبار کو کنٹرول کرنے والا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ نا آپ وہ نا ان کو صدقے دیتے تھے، لوگوں کو صدقے دیتے تھے، پھر وہ عبداللہ بن مبارک سے لیتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے بہت بڑی چیز لکھ کر دے دی. تو خازن نے کہا کہ نہیں، نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا نقصان ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مال میرا ہے، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ گویا کہ خازن کو ثواب اس لیے مل رہا ہے
کہ ایک تو فزیکلی یا حقیقی طور پر دینا تو اس کے ہاتھ سے ہو رہا ہے نا، تو مال ہے شوہر کا، لیکن ڈیلیور کون کر رہا ہے؟ خازن ڈیلیور کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اس میں ایک پارٹ بن گیا نا اس پورے پروسیس میں، تو ایک تو اس پارٹ بننے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، تو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خازن اگر اس کے پاس چونکہ کنٹرول ہے نا، تو اگر وہ نہ دے یا کم کر دے تو گویا کہ وہ رکاوٹ بھی بن سکتا ہے، تو اس کا رکاوٹ نہ بننا بھی دراصل گویا کہ صدقے کو پروموٹ کرنا ہے، صدقے کو ایک قسم کا گویا کہ اس نے صدقے کی گویا کہ حمایت کر دی، تو اس وجہ سے غازل کو بھی ثواب ہے کہ ایک تو وہ اس کو وہ دے رہا ہے صدقہ، فزیکلی وہ صدقہ پہنچانے کا عمل کا حصہ بن رہا ہے، دوسرا وہ اس میں رکاوٹ بھی بن سکتا تھا، تو جب وہ رکاوٹ نہیں بنا، اس نے صدقے کی قسم کا گویا کہ اس کو پھیلایا، اس کی حمایت کر لی، تو اس بنیاد پر خازن کو بھی ثواب ملے گا۔ اب اور سمجھ میں سر آ گیا؟ خازن کو اس لیے بھی ملے گا جی کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دیتا ہے، تو لوگ اس کے پاس آ کے اپنی ضروریات بتاتے ہیں، وہ مالک سے تو ہاں شاید ایسا نہیں ہی ہوتا ملتی ہے، لیکن ہاں خازن کیونکہ دیتا وہ خازن کو بھی اتنی پرمیشن ہوتی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، خازن کو بھی اتنی پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ ہے۔ لوگوں اور کو اس کے ایک خاص دائرے میں وہ خود مختار ہوتا ہے، تو بالکل اور صحیح ہے۔ پھر خازن سے ہے وہ سفارش کر سکتے ہیں نا اپنے مالک سے کہ بھئی یہ میرے پاس ضرورت مند آئے ہیں، تو آپ کے پاس ہے تو ہاں دے دیں۔ سفارش بھی وہ کر سکتا ہے، بالکل وہ اپنے مان کر سکتا ہے، بالکل سفارش بھی کر سکتا ہے، تو گویا کہ اس کا بڑا ہاتھ ہے، دیکھو اگر خازن کنجوس ہوگا نا تو اصل مالک صدقہ کبھی نہیں دے پائے گا یا بہت ہی کم دے پائے گا، تو اس کا ایک مین رول ہے اس صدقے کو نافذ کرنے میں، اس صدقے کو پھیلانے میں، بڑھانے میں، اس کا بڑا رول ہے، اور بیوی کا بھی رول ہے، اس وجہ سے وہ نا اس کا ذکر اکٹھے ہو رہا ہے، بیوی اور خازن کا آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھو مردوں کو تو اتنی چیزوں کے وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں، انہیں اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا بھائی کون غریب آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس کا کیا ہے، انہیں اپنے ہی بکھیڑے ہوتے ہیں، تو اس کو گھر میں صدقہ، دیکھو اگر آپ گھروں کا جائزہ لے لے، جن گھروں کی خواتین سخی ہیں نا، تو دراصل وہ ان کے گویا کے شوہر بھی سخی ہے، تو دراصل خاتون سخی بنتی ہے، خازن سخی بنتا ہے، تو پھر وہ اصل مالک بھی سخاوت پر اس کو وہ آمادہ کرتا ہے، تو اس لیے ان کو یہ قسم کی ترغیب ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو صدقہ، اس کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، یہ دراصل اس کو ترغیب ہے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ اس کو پروموٹ کرو، تو ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے ایک قسم کا گویا کہ یہ پورا جو ہے نا اس گھر کو سخی بنانے میں یا اس گھر کو غریبوں کے لیے مفید بنانے میں، تو اس لیے ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یہ ان کے بغیر گویا کہ ہو نہیں سکتا، اگر خازن جو ہے نا بہت پیچھے خود کو کر دے یا بیوی بہت ہی بخیل بن جائے، پھر شوہر یا اصل مالک بساؤ کا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اور کوئی سوال ہے تو کریں؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے جی، ٹھیک ہے پھر اور انشاءاللہ۔ رشتہ داروں میں جب ہم ہاں دینا کرو، ہوتا ہے، محلے میں دینا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ تر خواتین ہی انوالو ہوتی ہیں، کہ وہ ہسبینڈ سے یہ کہتی ہیں کہ فلاں کو اتنے دے دیتے ہیں، محلے میں کوئی بیمار ہے ایسا یا ہی ہے، ایسا ہی ویسے ہے۔ کوئی گفٹ بھیجنا ہے، تو وہ پھر ان کو ترغیب دلاتی ہیں۔ بس استاد لیکن صرف میں یہ ہوتا ہے نائٹر کہ صاحب شاید خاتون آپ جیسی سخی نہیں ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں، جزاک صحیح اللہ کہہ رہے ہیں، خیر۔ یار خاتون اس طرح سے سفید ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ ترغیب ہے، اصل میں دوست شریعت یہ ترغیب دے رہی ہے خواتین کو کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا گویا کہ ایک ہتھیار ہاتھ آ گیا، وہ کیسا کہ مال آپ کا نہیں ہے، کمایا آپ نے نہیں ہے، آپ صرف صدقہ کر دیں آپ کو ثواب مل رہا ہے، تو ظاہر ہے اپنے لیکن کمانے مردوں والے سے مال پہ تو زیادہ انسان پھر سخی بھی ویسے تھوڑا بہت ہوتی کنجوس خواتین ہوتا ہی ہے، ہے۔ ہاں نہیں نہیں، خواتین سخی ہوتی ہے بالکل، لیکن کنجوس بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال سخی بھی ہوتی ہیں، زیادہ خواتین سخی، اصل میں ان کا دل نرم ہوتا ہے نا، تو نرمی کی وجہ سے وہ پھر دے بھی دیتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کمایا بھی تو خود نہیں ہوتا نا، تو اس لیے ان کو کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی مال دیتے ہوئے نا۔ استاد چلے جی، جی، ایسا کہنا زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ خود کمائے تو پھر وہ کنجوس ہوتی ہے، جب شوہر کی دولت ہونا تو پھر اس پہ بڑی سخی ہوتی ہے؟ نہیں سر، خود کما کے نہیں تو نہیں، بندہ یہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، خرچ کر دے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے خود کماتے ہیں نا جب، وہ ہاتھ بھی اور زیادہ کھلا ہوتا ہے۔ ہے، ہاں بالکل، اصل میں وہ ایک ان چیزوں میں عمومی آپ اصول بنا بھی نہیں سکتے، یہ مختلف ہوتا ہے، کبھی خود کمانے والا زیادہ سخی ہوتا ہے، جو دوسروں کا مال پر ہوتا ہے وہ اس میں اس کو ایک
वो है कि हया होती है कि भाई वो ये ना कह दे कि भाई माल उड़ा रहा है, कभी इस तरह से भी हो जाता है। तो इसलिए इसको हम एक उमूमी उसूल नहीं बना सकते कि भाई मर्द ज्यादा सखी है या कंजूस है या खवातीन है। ये केस टू केस सारा मुख्तलिफ होगा। तो इतना जज़ाकल्लाह। काफी है आज। जी जी सर, थक गए आप। चले जी, ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं थका। अगर आप लोगों के सवालात हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत कुछ सीखा जी, है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाक ठीक है। जजाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।